بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 18 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں تاکہ سٹوری آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ناول موت کے پارٹ 18 کی طرف۔ آج صبح سے جو بارش ہوئی تھی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، کبھی تیز اور کبھی ہلکی برستی ہی رہی تھی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا، پانی پانی ہر جگہ چمک رہا تھا۔ وہ سارا دن سڑکوں اور گلیوں میں خالی ازیانی کی حالت میں بھٹکتی رہی تھی۔ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس نے بہت سوچا کہ کوئی تو ہوگا جو اسے اپنے پاس رکھ لے، مگر بہت سوچنے نہیں، مجھے اب اور نہیں جینا، میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں، میں بے معنی ہوں، میری ذات حقیر شاہ ہے۔ ہاں، میں مر جاتی ہوں، مرنا آسان ہوتا ہے کبھی کبھی جینے سے۔
وہ تالاب کے پانی کو گھورتے ہوئے ہذیانی انداز میں بول رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تالاب کی سیڑھیاں اسے نظر آ رہی تھی۔ وہ ان پر اترنے لگی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے پانی اس کے ٹخنوں تک آیا اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے پانی گھٹنوں تک آ گیا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے پانی اس کی کمر کو چھونے لگا اور پانی بہت سرد تھا اور تالاب خاصا گہرا تھا۔ چاند کی روشنی پانی میں گھل رہی تھی۔ یہ وہی منظر تھا جسے اس نے آج تک بے پناہ پسند کیا تھا، جیسے وہ گھنٹوں تک تکا کرتی تھی۔ آج وہ اس منظر میں خود کو دھکیل کر، خود کو گول کر امر ہونے جا رہی تھی، سب مشکلوں سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہی تھی، موت کو گلے لگانے جا رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں روانگی آنے لگی۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، تیری نافرمانی کر رہی ہوں، تیری مرضی کے بنا تیرے پاس آ رہی ہوں، میری اس غلطی کو معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ موت کے بعد مجھے سکون دے دینا۔ وہ اگلا قدم اٹھانے لگی تو کسی نے اسے بہت زور سے پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچا اور وہ موم کی گڑیا کی طرح بے وزن سے ہو کر اوپر کھینچتی چلی گئی۔ اسے پانی سے نکالنے والے نے اسے نیچے سنگ مر کے فرش پر پٹک دیا۔ ان دونوں کے کپڑے پانی میں تر ہو گئے تھے۔ روشنی فرش سے اٹھ کر حیرانگی سے خود کو بچانے والے کو دیکھ رہی تھی، تو تیز تیز سانس لیتی اسے گھور رہی تھی۔ ہائے ہائے گوڑی، کیا پاگل ہو گئی تھی؟ کیوں مرنے جا رہی تھی؟ جانتی بھی یہ کتنا ڈونگا تالاب ہے؟ کیوں خودکشی کر رہی تھی؟ میں نے تیری ساری باتیں سن لی تھی، پتہ بھی ہے خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ روشنی نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز عجیب پھٹی پھٹی سی تھی، اس کے بال سنہری تھے، چہرے پر بے ڈھنگا میک اپ تھوپ رکھا تھا، اور دیر عمر کی وہ عورت نہیں نا، وہ مرد تھا، وہ ایک خواجہ سرا تھا جس نے بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا، جس نے ابھی اس کی جان بچائی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا بولتی کیوں نہیں؟ حرام موت، مرنے جا رہی تھی، کیا آفت آن پڑی ہے تجھ پر؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں جو بھی کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والے؟ روشنی چیخ پڑی، مجھے مرنا ہے، مجھے نہیں جینا ہے۔ وہ پھر سے تالاب کی طرف بڑھی، مگر خواجہ سرا نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ پاگل ہے کیا تو؟ وہ چلایا، چھوڑو مجھے۔ وہ پانی کی طرف کھنچ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ بے قابو ہونے لگی تو اس نے کھینچ کر اسے ایک تھپڑ مارا اور گھسیٹ کر دور بٹھا دیا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ مجھے بتا دے، میں تیری مدد کروں گی۔ اس نے پیار سے روشنی کی سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اچھا مدد مت لینا، مگر بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس کے لہجے میں پیار تھا۔ روشنی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، اور سب مجھے دھوکہ دیتے ہیں، میں دھوکے کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہوں۔ اس نے میرے بچے کو قبول نہیں کیا۔ میں سچ کہتی تھی یہ اس کا بچہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ نہیں مانا، وہ اپنے وعدے بھول گیا۔ اس کی زندگی میں میرے بچے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، پھر میری زندگی میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے دکھ دیا، اب میرا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں میں روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اسے اپنے دکھ کسی کو سنانے کی ضرورت تھی، دل میں جو درد تھا انہیں ہلکا کرنے کی ضرورت تھی، اور اب اسے ایک سننے والا ملا تو اس کے دل پر ٹھہرا بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ ایک جنون جو اس پر طاری تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس کے آنسوؤں میں بھی خشک ہو گئے تھے اور وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں، دکھ آتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی موت کی طرف دوڑ لگا دیں۔ یہ تو آزمائشیں ہوتی ہیں جن پر پورا اتر کر ہی آدمی کامل بنتا ہے۔ کبھی ہماری زندگی کو دیکھا ہے کتنی مشکل بری ہوتی ہے، کتنے دکھ، نفرتیں، طعنے، مذاق ہر روز نشانہ بنائے جاتے ہیں جن سے سارا معاشرہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پیدا کرنے والے ماں باپ بھی اپنے نہیں رہتے، جنہیں ناچ کر یا جسم بیچ کر کھانا پڑتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب آسان ہوتا ہے؟ ایسی زندگی جینا روز مرنے جیسا ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو خودکشی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی تو وہ ہم جیسی مخلوق کو ہونی چاہیے تھی، جس کے پاس اپنی شناخت تک نہیں ہوتی، جن کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مگر دیکھو ہم جیتے ہیں، ہم جی کے دکھاتے ہیں، ساری زندگی مرتے مرتے جی جاتے ہیں۔ تمہاری زندگی تو پھر ہم سے بہتر ہے، کم سے کم تمہارے پاس اپنی شناخت تو
کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دیا۔